الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ علم کی فضیلت کیا ہے اور علماء کی فضیلت کیا ہے؟ علم اور علماء کی فضیلت کے بیان میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر بھی علم اور علماء کی فضیلت کے متعلق چند احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حدیث نمبر 1، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور صاحب کنز الامال نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم ساعتن خیر من قیام لیلۃ، ایک ساعت علم حاصل کرنا اور ایک گھڑی علم حاصل کرنا یہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے سے بھی بہتر ہے۔ وطلب العلم یوما خیر من صیام ثلاثۃ شہر، کہا ایک دن علم حاصل کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدسہ میں 3 ماہ کے روزے رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ علم کی فضیلت زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی۔ اسی طرح کنز الامال کی دوسری روایت میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ فعلم فی القلب، پہلی قسم وہ علم ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ فذالک العلم النافع، اور یہی علم نافع ہے جو انسان کے دل پہ اثر کرے، روح میں اتر جائے، وہ علم نافع ہے۔ اور دوسرا علم کون سا ہے؟ فرمایا وعلم علی اللسان فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، دوسرا علم وہ ہے جو انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور یہ علم ابن آدم پر حجت ہے۔ تیسری روایت کنز الامال کے اندر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، اس حدیث پاک میں اپنی امت کے علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور مجھ سے قبل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ دنیا میں آئے ہوئے ہر شخص کی ایک وراثت ہوتی ہے اور میراث ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت کے کئی حصے دار ہوتے ہیں، کئی منتظر ہوتے ہیں اس کی وراثت کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اور دنیا میں لوگوں کی میراث اور وراثت ان کا مال اور جائیداد ہوا کرتی ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت نہ مال ہے نہ جائیداد ہے، اور ہر کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا حقدار اور حصے دار بھی نہیں بن سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کیا ہے؟ تو اس حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انبیاء کی میراث نہ مال ہے نہ جائیداد ہے، بلکہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، اور ہر کوئی انبیاء علیہ السلام کی میراث کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ حصے دار نہیں بن سکتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کا وارث کون ہوتا ہے؟ وہ علماء ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وارث ہیں۔ علماء کو
انبیاء علیہ السلام کے علم سے حصہ ملتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہیں، نہیں، فرمایا کل انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے علم کی ایک چنگاری مل جائے اور ایک ذرہ مل جائے تو علم مصطفیٰ کی ایک چنگاری اور ذرے سے سارا جہان روشن ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے کل انبیاء کا علم مل جائے، کل انبیاء کی میراث حاصل ہو جائے، ان علماء کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی شان اور مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انما العلماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں در حقیقت وہی انبیاء علیہ السلام کی میراث کے وارث بنتے ہیں، اور وہ علماء ہیں۔ حدیث نمبر 4 کے اندر اس کو بھی صاحب کنز العمال نے بیان کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء مصابیح الارض، علماء زمین پر ہدایت کے چراغ ہیں، وخلفاء الانبیاء وورثۃ الانبیاء، اور علماء روح زمین پر انبیاء علیہ السلام کے سجادہ نشین ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خلفاء ہیں، وورثتی، اور علماء کرام میرے بھی وارث ہیں، وورثۃ الانبیاء، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ مقام اور شان زبان مصطفیٰ سے علماء کرام کی بیان ہو رہی ہے۔ ان علماء سے مراد علماء ربانیین ہیں، وہ علماء حقہ ہیں جن کو اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اور وہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس علم کو حضور علیہ السلام کے در کی خیرات سمجھ کر حضور کی امت میں آگے بانٹتے رہتے ہیں، آگے پھیلاتے اور پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتبعوا العلماء فإنہم سرج الدنیا ومصابیح الآخرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم علماء کی پیروی کرو، علماء کی اتباع کرو، علماء دنیا کے اندر ہدایت کے چراغ ہیں، ومصابیح الآخرہ، اور آخرت میں یہ شفاعت کے چراغ ہیں۔ ان علماء کی پیروی کرو۔ حضور علیہ السلام نے سینکڑوں حدیث کے اندر اپنی امت کے علماء حقہ اور علماء ربانیین کے مقام اور شان کو بیان فرمایا۔ رب کائنات ہمیں حق علماء کرام کے مقام اور شان کو پہچاننے کی اور ان کی تعظیم کرنے کی، ان کی توقیر کرنے کی، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔